یہ بتائیے گا بھائی، میرے نظر سے بھی یہ گزرتا تھا، اور آپ یقین کیجئے کہ پچھلے جب تک یہ گرمیاں چل رہی تھی تو میں بھی اپنے اے سی کو تشویش کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گیا تھا کہ بھائی کیا مسئلے مسائل اس میں ہو سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی آپ کی تحقیق میں کیا پتہ چلا؟ یہ کوئی گیس غلط ڈال دیتے ہیں انورٹر میں، کوئی دوسری گیس ڈال دیتے ہیں، کوئی سستی گیس ڈال دیتے ہیں، یہ چکر ہے کیا بیسکلی؟ دیکھیے اس کو الٹیمیٹلی تو گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پرابلم کیا ہے. میں جو حقیقت آپ تک پہنچا سکتا ہوں وہ حقیقت یہ ہے کہ اے سیوں میں دھماکے ہو رہے ہیں اور بہت تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں. یعنی یہ جو واقعات ہوئے ہیں فیصل آباد میں، فیصل آباد کے اندر 3 پے در پے واقعات ہوئے. ڈچکوٹ روڈ پر ایک اور علاقہ ہے غوثیہ کالونی، اور 3 واقعات کے بعد کراچی کے اندر دھماکہ ہوا. اور کراچی میں تو بم ڈسپوزل سکواڈ کا جو ٹیکنیکل یونٹ ہے اس نے باقاعدہ اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ ایئر کنڈیشنر میں ہونے والا دھماکہ تھا. اسی طرح چکوال میں بھی واقعہ رپورٹ ہوا، راولپنڈی میں بھی واقعہ رپورٹ ہوا، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی پولیس نے آفیشلی یہ کہا کہ ایئر کنڈیشنر پھٹنے کے نتیجے میں یہ واقعہ ہوا ہے. اور ہمارے پاس اب درجنوں کی تعداد میں ویڈیوز، درجنوں کی تعداد میں تصاویر موجود ہیں کہ جن میں جو انڈور یونٹس ہیں مختلف کمپنیز کے، مختلف اے سی بنانے والی کمپنیز کے، ان میں دھماکے ہوئے ہیں. اور جو تصاویر زخمیوں کی، جھلسنے والوں کی، جلنے والوں کی، مرنے والوں کی ہم تک پہنچی ہیں، آپ یقین جانیے اس کے بعد واقعتاً ہم اور ہماری ٹیم کے لوگ بھی اب ایئر کنڈیشنر سے گھبرانا شروع ہو گئے ہیں. تو ابتدائی طور پر R32 گیس ہے. ظاہر ہے چونکہ میں تو کوئی ٹیکنیشین یا انجینئر نہیں ہوں، لیکن پچھلے ہفتے بھر میں جو ہم نے مختلف پروگرامز کیے اس میں بہت سارے دنیا بھر سے ٹیکنیشینز نے ہم سے رابطہ کیا، دنیا بھر کے انجینئرز نے ہم سے رابطہ کیا، اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو R32 گیس ہے تقریباً 2-2.5 سال پہلے پاکستان میں یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے اور اب مختلف کمپنیز اس کو اپنے یونٹس میں استعمال کر رہی ہیں. یہ R32 گیس ان جان لیوا واقعات کی، ان دھماکوں کی، ان بلاسٹ کی ذمہ دار ہے. R32 گیس انفلیمیبل ہے یا فلیمیبل ہے، اس حوالے سے ایک بحث چل رہی ہے. بہت سارے لوگوں نے ٹیلی ویژن پر بھی یہ دکھایا کہ جی وہ سلنڈر سے آگ نکال رہے ہیں اور آگے وہ لائٹر جلا کر یا ماچس کی تیلی لگا کر دکھا رہے ہیں کہ آگ نہیں لگتی. اسی طرح کیروسین آئل اور ڈیزل میں بھی آگ نہیں لگتی. اس گیس کا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ہوا کے ساتھ مکس ہوتی ہے اور جب یہ کمرے میں بھر جاتی ہے، چونکہ اس کی کوئی بو بھی نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ بھی نہیں ہے، تو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا. جس طرح نیچرل گیس میں تو ایک سمیل ایڈ کر دی جاتی ہے اور آپ اور میں جانچ جاتے ہیں کہ کہیں سے نیچرل گیس یا سوئی گیس جو وہ لیک ہو رہی ہے. جو R32 گیس ہے اس کی لیکیج کا پتہ بھی نہیں چلتا، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، نہ اس کی کوئی سمیل ہے. اور جب یہ کمرے میں بھر جاتی ہے، ہوا کے ساتھ ملتی ہے، تو یہ ریئیکٹ کرتی ہے. تو یہ ریئیکٹ اقرار یہ ریئیکٹ اس کا ہیٹ ویو سے یا گرمی کی شدت اور حدت سے کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر جب دھماکے بھی ہوتے ہیں کسی بھی گیس لیکیج کا، جب تک آگ نہ دکھائی جائے گیس میں دھماکہ یا بلاسٹ یا آگ نہیں لگے گی. تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ آپ کی تحقیق کیا بتاتی؟ جی دیکھیے، جو گرمی کی شدت کی وجہ سے آؤٹ ڈور یونٹس کے پھٹنے کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں. اصل میں یہ جو R32 گیس ہے اس کا پریشر جو ہے وہ عام گیس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو کمپریسرز ہیں، جو والوز ہیں، ان کا جو معیار ہے وہ کم کیا جا رہا ہے. یعنی پریشر بڑھ رہا ہے جو گیس ایڈ کی جا رہی ہے، اور جو اس گیس کو ہینڈل کرنے کے لیے اشیاء استعمال کی جا رہی ہیں ان کی گیج کم کی جا رہی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ آؤٹ ڈور یونٹس کے اندر بھی بہت سارے بلاسٹ ہو رہے ہیں. اچھا اقرار، ایک اور چیز بھی ہے، اسی وجہ سے کہ وہ جو پائپ، جی پلیز آپ کمپلیٹ کیجئے، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اسی وجہ سے جو انٹرنل جو آپ کا انڈور یونٹ ہے اس کے اندر جو پائپنگ ہے جس نے گیس کو کیری کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر لیکیج کے بہت سارے چانس ہو رہے ہیں. تو جب وہ لیکیج ہونا شروع ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ کمرے کے اندر وہ گیس بھر رہی ہے، وہ ہوا کے ساتھ مل کر ریئیکٹ کرتی ہے. اور پھر جب بھی جس طرح فیصل آباد میں وہ چارجنگ ڈیوائس میں سے ایک سپارک ہوا تھا اور دھماکہ ہو گیا. یہاں ارشد تیجانی ہے کراچی میں جو اپنے دفتر میں موجود تھے اور انہوں نے سگریٹ سلگانے کے لیے لائٹر لگایا تو دھماکہ ہو گیا. تو پھر جیسے ہی آپ کوئی سوئچ آن یا آف کرتے ہیں، جیسے کوئی آپ ایسی چیز کرتے ہیں کہ جس میں کوئی سپارک کا اندیشہ ہوتا ہے تو بلاسٹ ہو جاتا ہے. اچھا اقرار، مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ جو گیس جب بنائی گئی تھی تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی انورٹرز میں موسٹلی یوز ہوتی تھی. اس سے پہلے جو ہے وہ R22 یوز ہوتی تھی، پھر R410 یوز ہوتی تھی، پھر R12 یوز ہوتی تھی. یہ پہلے کی ہیں. R410 تو ابھی بھی گاڑیوں میں بھی یوز ہوتی ہے، اس میں بھی یوز ہوتی ہے. اب پوائنٹ اس کا کیا تھا؟ پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ گلوبل وارمنگ کاربن امپرنٹ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. تو اس کا کاربن امپرنٹ جو ہے وہ 3 نمبرز میں تھا. تو اب اس کا آلٹرنیٹ سولوشن کیا ہے؟ 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے اٹ واز کنسیڈرڈ سیفر.
دو چیزیں, یا تو یہ ہمارے ہاں اے سی وغیرہ جو بن رہے ہیں بہت ہی زیادہ ناقص بننا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے اندر لیکیج کے امکانات زیادہ ہو رہے ہیں ڈیو ٹو ہائی پریشرڈ گیس, کیونکہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو دنیا بھر میں اس گیس کو انسیف قرار دیا جاتا. کریں کیا آپ؟ جی اچھا دیکھیے, اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اوزون کے لیے نسبتاً یہ R32 گیس کمپیریٹیولی بہتر کنسیڈر کی جاتی ہے ماحول کے حوالے سے, لیکن سوال یہ ہے, مثال کے طور پر سعودی عرب میں R32 گیس استعمال نہیں کی جاتی. میں یہ نہیں کہتا کہ اس گیس پر یا اس گیس کو استعمال کرنے والی کمپنیز پر پابندی لگا دیجیے, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سرکاری سطح پر نیشن وائڈ ایک انکوائری کا آغاز تو کیجئے. بھائی اگر ایک کے بعد ایک واقعات ہو رہے ہیں, یعنی صرف فیصل آباد میں 3 واقعات ہو گئے ہیں, یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک واقعہ ہوا, ارشد تیجانی صاحب حالانکہ اتنے معروف بزنس مین ہیں لیکن یہ نیشنل میڈیا پہ جگہ نہیں بنا پایا, اس لیے کہ بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں نیشنل میڈیا کے اوپر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جانیں جا رہی ہیں ان بلاسٹ کے اندر وہ قیمتی نہیں ہے اور حکومت کو کوئی انیشیٹو نہیں لینا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ڈیبیٹ کا آغاز ہونا چاہیے. ٹیکنیکلی میں ظاہر وہ سکلز نہیں رکھتا, لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں. ظاہر ہم اور آپ بھی تو اس پہ بات کر ہی رہے ہیں نا, ہم اور آپ بھی تو بات کر رہے ہیں, تو ظاہر چیزیں اس میں نکل رہی ہیں. اسی لیے بات کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی ایک نیشن وائڈ انکوائری کا اور ڈیبیٹ کا آغاز ہو اور ہم معلوم کر سکیں کہ پاکستان میں ایسا کیا غلط ہو رہا ہے کہ R32 گیس جن یونٹس کے اندر ہے ان میں دھماکے ہو رہے ہیں. کیا واقعتاً کمپنیز جو مٹیریل استعمال کر رہی ہیں اس میں کوئی پرابلم ہے؟ کیا جو ٹیکنیشنز ہیں ان کی سکلز کے اندر کوئی مسئلہ ہے؟ ہمارے ماحول کے اندر ایسی کوئی اسپیسیفک چیز ہے یا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ جس میں یہ ہو رہا ہے؟ واقعات ہو رہے ہیں اور اے سی کے پھٹنے سے ہو رہے ہیں. میں بہت ذمہ داری سے اقرار, یقیناً آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیشنل میڈیا پہ اس طریقے سے یہ خبر نہیں بنی, جبکہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. اس کو تو بڑے امپورٹنٹلی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. جو کمپنیز جن کے یہ اے سیز تھے, ہم ظاہر ان کا نام نہیں لے سکتے, لیکن جہاں یہ پھٹنے کے واقعات ہوئے ان میں کسی قسم کا کنسرن پایا جاتا ہے بیکاز ان کی اپنی مارکیٹ سیل بھی اس سے خراب ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی ایک دو کمپنیاں ہیں جن کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور جن میں یہ خدشہ ہے یا جن کی تصدیق ہو گئی ہے, یہ دیکھیں نا, سندھ گورنمنٹ کے بم ڈسپوزل اسکواڈ یونٹ نے تو اپنی ٹیکنیکل رپورٹ میں تصدیق کر دی کہ اے سی پھٹنے کے نتیجے میں ارشد تیجانی جو کہ معروف بلڈر ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. تو جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں ہم ایک پوری لسٹ بنا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے کہ کون سے یونٹس تھے جن میں دھماکہ ہوا, کتنے برس یا کتنے مہینے پہلے انہیں خریدا گیا تھا, کیا ریسنٹلی ان کے اندر گیس کی تبدیلی کا کوئی اور سروس کا کوئی عمل دہرایا گیا تھا. تو یہ ایک مکمل چیک لسٹ ہے جسے ہم بنا کے. اچھا اقرار, ایک اور چیز بھی ہے, ویسے لوگ کیا کریں, پیپل مسٹ بی کنسرن. ایک تو یہ ہے کہ لوگ کیا کریں, صدف کا سوال, اور دوسرا میرا سوال اس میں ایڈ کر لیں, وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو R32 گیس ہے یہ صرف گھر تک محدود نہیں ہے, یہ آپ کی گاڑیوں میں بھی یوز ہوتی ہے. آئی ہیو سین اٹ ود مائی اون آئیز. جب میں گاڑی کی سروس کے لیے, اے سی کی سروس کے لیے گیا, the guy was using R32. تو اب کیا وی نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ گاڑیوں میں بھی چلتے چلتے دھماکے ہوں گے, اور اگر ایسا ہے تو کریں کیا؟ دیکھیے ایگزیکٹلی یہ شدید پریشانی کی بات ہے. آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. میں آ کے بطور صحافی یہ کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ سارے R32 یونٹس بند کر دیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ فلاں کمپنی کے اے سی خریدنا بند کر دیں. کیونکہ میرے پاس وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے جن کو حکومت نے عمل میں لے کر آنا ہے. جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں وہاں سے ایویڈنس اکٹھے کرنے کے بعد الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو یہ بتانا ہے کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے. گورنمنٹ نے ایک پالیسی دینی ہے اے سی بنانے والی کمپنیز کو بھی اور پاکستان کے لوگوں کو بھی. گورنمنٹ نے بین کرنا ہے اگر کسی اسپیسیفک پروڈکٹ کو یا کسی بھی ایک چیز کو بین کرنا ہے. ہمارا کام ہے آواز اٹھانا, ہمارا کام ہے یہ بتانا کہ بھائی جس ٹھنڈی ہوا کو ہم زندگی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں وہ موت کے شعلے نکالنا شروع ہو گئی ہے, یا اس سے بدقسمتی سے موت کی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ سب گھبرائے ہوئے ہیں ظاہر ہے. اور میں آپ دیکھیے, میں جب وہ ویڈیوز اور تصویریں صدف اور شفاق دیکھ رہا ہوں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں اب آ رہی ہیں, رپورٹ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے, اے سی کے بلاسٹ ہونے کی جو جگہیں ہیں وہ تصویریں ہیں, ڈیفینیٹلی ہم تو بہت ساری چیزیں شیئر بھی نہیں کر پا رہے نا, کیونکہ معاملہ آؤٹر کی حد تک ہو تو سمجھ میں آتا ہے, جو بچے ہیں. صحیح بات, ہم تو گزر رہے ہیں اس پہ. خدا کا واسطہ ہے, میری درخواست ہے حکام سے کہ اگر تو یہ اسی تواتر سے چلتا رہے گا تو بہت ساری جانے جائیں گی. بہت شکریہ آپ کا اقرار الحسن صاحب فار بینگ ود اس. تو پوٹیز کے 2-3 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ احتیاط کیجئے, گورنمنٹ ظاہر ہے کہ اس چیز کا نوٹس لے, اس پر ڈیبیٹ ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو بنائے جا رہے ہیں یونٹس
ان کے اندر تو کوئی ناقص مٹیریل یوز نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمارے پاس جو ٹیکنیشینز آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل فلانا ناقص ہے، فلانا یہ ہے، اس میں لیکیج کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، کچھ گیسز ہوتی ہے ہائی پریشرڈ ہیں، اور اگر گاڑیوں میں بھی یوز ہو رہی ہیں تو کل کو کیا آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ گیس بری ہے یا پھر جو یوز کرنے کا طریقہ کار ہے، اس پر تحقیق ہونی چاہیے اور گورنمنٹ لیول پر اس کی تمام تر انکوائری ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں۔